افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت ہے، آئے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ قادر مطلق خدا باپ، آج ہم شکر کرتے ہیں اس خوبصورت دن کے لیے جس کی یاد منائی جا رہی ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس نوجوان بیٹی اینا کے لیے جس نے اس کی بنیاد رکھی، تاکہ تمام دنیا میں لوگ آج کے دن اپنی ماؤں کو خراج تحسین پیش کریں، ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے آئے خداوند ان کے لیے برکت اور خوشی کا باعث بنے۔ میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتی ہوں، اور اس وقت میں دعا کرتی ہوں کلام کی جو سچائی آپ نے میرے دل پر رکھی ہے اسے بیان کرنے میں روح پاک میری مدد کیجیے، یسوع کے نام سے آمین۔ ابھی آپ نے ایسٹر کے موقع پر بھی اس کلمے پہ کلام سنا ہوگا کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگرد یوحنا سے، جس سے وہ محبت رکھتا تھا، اپنی ماں کی ذمہ داری اسے سونپی۔ اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس سے میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں، خاص طور پر اپنے نوجوان بیٹوں کو، بیٹیوں کو، کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا ہم مسیح کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنی ماؤں سے ویسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسی مسیح یسوع نے رکھی تھی؟ یسوع مسیح صلیب پر جان کنی کی حالت میں تھے، ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے، اور وہ اس تکلیف میں جس شخصیت پر نگاہ کر رہے تھے وہ ان کی ماں تھی جو پاس کھڑی تھی، اور اس وقت اس کی جان جو تھی تلوار سے چھلی ہوئی تھی، جس کی پیشن گوئی شمعون نے ہیکل میں یسوع مسیح کو جب وہ برکت دینے کے لیے لے کر آئے کی تھی کہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھید دی جائے گی۔ ایسی صورتحال میں مسیح یسوع نے اپنی ماں کی فکر کی، اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اور اس نے اپنی ماں کی ذمہ داری اپنے شاگرد کے سپرد کی۔ اور جب اس نے اپنے شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، تو وہاں خوبصورت بات لکھی ہے، اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ ماں کے لیے گھر ایک بہت قیمتی جگہ ہے۔ بہت ساری جگہیں آج ماؤں کو رکھنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں، لیکن میں بھی ایک ماں ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ گھر سے زیادہ خوبصورت جگہ ماں کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح نے اس تکلیف اور اذیت میں اپنی ماں پر نگاہ کی اور اس کے دکھ کو، اس کی ضرورت کو سمجھا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اور اس میں عورت کو تحفظ کے لیے، دیکھ بھال کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ شوہر کی صورت میں ہو یا بیٹے کی صورت میں ہو۔ اور یہاں پر یسوع مسیح نے اپنی اس ذمہ داری کو کیوں اس طرح سے پورا کیا، اس کی بنیاد ہمیں کلام مقدس میں سے ملتی ہے۔ جب ہم خروج کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اس کے 20ویں باب کی 12ویں آیت میں خداوند خدا کا ایک بہت بڑا حکم ہے جو 10 احکام میں سے ایک ہے، اور وہ 5واں حکم ہے، اور وہاں پر لکھا ہے تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یہ بہت اہم حکم تھا، اور اس کے بارے میں جب میں غور کر رہی تھی تو اس میں خروج کی کتاب کے 31ویں باب کی 18ویں آیت میں اور 32ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھے، یہاں لکھا خود اپنے ہاتھوں سے لکھے۔ اور جب موسیٰ نیچے اترا اور اس نے دیکھا بنی اسرائیل کی حالت کو، تو اس نے وہ دونوں لوہیں توڑ دی تھی۔ اس کے توڑ دینے کے بعد بھی خداوند نے اسے کہا، خروج کی 34ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا، اس نے کہا اسی طرح کی 2 اور لوہیں تیار کر کے لے آ، اور اس میں لکھا ہے میں ان لوہوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوہوں پر جنہیں تو نے توڑ ڈالا مرقوم تھی۔ خداوند کی نگاہ میں یہ بات بہت اہم تھی، اور خدا نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا۔ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں اور باپ کی عزت کرنا خداوند خدا کا حکم ہے۔ اس میں کوئی ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ مرضی ہے کرو یا مرضی ہے نہ کرو، بلکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ اور پھر اگر ہم عبار کی کتاب کے 19ویں باب کی 3 آیت دیکھیں تو لکھا ہے وہاں پہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور باپ سے ڈرتا رہے، جس طرح ہم خداوند سے ڈرتے ہیں اور خداوند کی عزت کرتے ہیں، جس سے ہم ڈرتے نہیں اس کی ہم عزت بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور استثنا کی کتاب میں اگر مطالعہ کریں 21ویں باب کی 18ویں اور 19ویں آیت اور 27ویں باب کی 16ویں آیت، تو وہاں پر ایک بہت بڑی آگاہی دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اپنے ماں باپ پر لکھا استثنا کے 27ویں باب کی 16ویں آیت میں لعنت اس پر جو اپنے ماں باپ کو حقیر جانتا ہے۔ اور پھر
لکھا ہے احمق اپنی ماں کی تحقیر کرتا ہے. اور لکھا ہے ایک امت ایسی بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو مبارک نہیں کہتی, ان کی بے عزتی کرتی ہے. اور کلام میں ایسے لوگوں کے لیے ایک ہی جملہ ہے کہ وہ ہلاک کیے جائیں اور وہ خدا کے غضب کے نیچے رہیں. اور یہاں تک لکھا کہ استثنا کے 21ویں باب میں لکھا ہے اگر کوئی گردن کش باغی ہو, ماں باپ کی بات نہ سنتا ہو, تو اسے باہر لے جا کر سنسار کر دیا جائے. ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے خاندان کے لیے. خاندان ہی سے معاشرہ بنتا ہے, اور جب ہم بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں اور ان کو خدا کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں, اور پھر وہ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ان کا خیال رکھیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں. اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں. اس کے ساتھ جب خدا نے یہ 10 احکام دیے تو اس میں سب جگہ لکھا ہے چوری نہ کر, زنا نہ کر, لیکن یہ ایک واحد حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے. اور وعدہ کیا ہے؟ تیرا ہی بھلا ہے اس میں, تاکہ تیرا بھلا ہو اور پھر تیری عمر دراز ہو, عمر کی درازی اور بھلائی. اسی کے خط میں لکھا ہے کیونکہ یہ واجب ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر. اب ماں باپ کی فرما برداری اور عزت ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ خدا نے خود لکھا, مسیح یسوع نے صلیب پر کر کے دکھایا, اس حکم کی تکمیل کی, اور اس نے اپنی ماں کی ذمہ داری کو پورا کیا, اس کے دکھ کو سمجھا اور اس کے لیے بندوبست کیا. وہ ایک ذمہ دار بیٹا تھا اور اس نے ہمیں جو کچھ کہا وہ کر کے بھی دکھایا. ہمارے آج کے معاشرے میں اکثر بچے ایک خود غرضی کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ دکھاتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پیدا کیا تھا تو پالنا تو آپ کا فرض تھا, پڑھانا تو آپ کا فرض تھا, اور وہ سب چیزوں کو فرض ان کا کہتے ہیں, اور جو کچھ انہیں مل جاتا ہے اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. اور یہ ایک دنیا کی فلسفی ہے جس سے نہ قدری بھی پیدا ہوتی ہے اور نہ شکر گزاری بھی. اور آخر زمانے کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بچے ماں باپ کے نافرمان ہوں گے, نہ شکرے ہوں گے, ڈھیٹ ہوں گے, اور ہر ایک بات جو ان کو مل جاتی ہے, سہولیات جو مل جاتی ہیں, اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس دن سے لے کر اس کے جوان ہونے تک ماں کیا کیا قربانیاں دیتی ہے اس کے لیے. راتوں کو جاگتی ہے, اس کی گندگی صاف کرتی ہے, اسے پڑھاتی ہے, اس کو کھلاتی ہے, اس کو نہلاتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ عورت کی زندگی کا سب سے خوبصورت دور جوانی کا دور ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ ماں بنتی ہے وہ سب کچھ بھول جاتی ہے, صرف اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کو پالنا ہے. اپنا سب کچھ ان پہ نچھاور کر دیتی ہے, قربانی دیتی ہے ان کے لیے. میں اکثر کہتی ہوں کہ ماں گھر کی روشنی ہے. ماں گھر میں نہ ہو تو پتہ چلتا ہے گھر سارے الجھا ہوتا ہے, بکھرا ہوتا ہے, پتہ چل رہا ہوتا ہے اس گھر میں ماں نہیں ہے. ماں دریا کی مانند ہے جو سیراب کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ سارا دن سب سے زیادہ معافی دینے والی شخصیت ماں ہے. سب بچے کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں جس سے ماں کی دل آزاری ہوتی ہے, لیکن وہ اس کو معاف کرتی ہے, ویسے ہی پیار کرتی ہے. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائیں اپنے بچوں کو, بہت کم آپ نے سنا ہوگا کہ بد دعا دیں. کتنے بھی بگڑ جائیں, کتنی بھی بری باتیں کریں, کتنی بھی بے ادبی سے گستاخی سے بات کریں, تو بھی وہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتی ہے, پر امید رہتی ہے. ایک ایسی ماں کو میں جانتی ہوں جس کا بیٹا جو تھا, ایک ہی بیٹا تھا, اس کو بہت پیار کرتی تھی, اور وہ بہت ہی زیادہ بگڑ گیا, نشے میں, بری چیزوں میں چلا گیا. اور جب بھی میں اس کو ملتی تھی میں اس کو پوچھتی تھی تو وہ ہمیشہ کہتی تھی خداوند اگر لازر کو زندہ کر سکتا ہے تو میرے بیٹے کو بھی زندہ کرے گا. وہ پر امید رہتی ہے, وہ کبھی امید چھوڑتی ہی نہیں ہے. اس کو پتہ ہے کہ جس خدا کی میں ہوں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو چھڑا لائے گا. چند سال پہلے مجھے انگلینڈ میں اور امریکہ میں نرسنگ ہومز میں وزٹ کرنے کا موقع ملا. مجھے بڑی خواہش تھی, میں سنتی تھی کہ لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ وہاں جو مائیں ہیں ان کی بڑی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے. تو میں نے کہا میں بھی جا کر دیکھنا چاہتی ہوں. جو میرا پہلا تجربہ ہوا, جس روم میں گئی وہاں پہ میں نے دیکھا کہ دیوار پر 3 بچوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں اور تھوڑے سے کھلونے اس کے بستر پر پڑے ہوئے تھے, اور وہ بالکل کنارے پہ سردی میں بلینکٹ لے کے لیٹی ہوئی تھی. تو میں جس خاتون کے ساتھ گئی میں نے اس سے پوچھا اس کا کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا اس کی یادداشت کھو گئی ہے, تو اس کے بچے اس کو یہاں داخل کر کے چلے گئے. اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. تو جیسے میں گئی تو مجھے بڑا پیار اس نے کیا. اس نے کہا کہ تجھے بتاؤں میں, یہ میری بیٹی جوائس ہے, یہ رچرڈ ہے,
اور تیسرے بیٹے کا نام مجھے یاد نہیں کہ اس نے مجھے کیا بتایا تھا. اور پھر اس نے ان کے کھلونے نکالے. ایک گاڑی تھی, ایک گڑیا تھی, ایک ریموٹ تھا, وہ دکھانے لگی, کہتی اس کے ساتھ. اور پھر اس نے ایک دم مجھے اشارہ کیا, شور نہیں کر, یہ سو رہے ہیں. اور پھر سے اس نے وہ بلینکٹ اٹھایا اور ان کے اوپر ڈال دیا, ایسے پریٹینڈ کیا کہ یہ اس کے پاس ہی ہے. تو اس دن میرا بڑا ہی دل دکھا. میں نے کہا یار, ماں اپنی ذات فراموش کر دیتی, اپنے بچوں کو فراموش نہیں کر سکتی, ان کو کبھی بھول ہی نہیں سکتی. وہ خود بھول گئی, اپنا وجود بھول گئی, اپنی شخصیت بھول گئی ہے, لیکن اپنے بچوں کو نہیں بھولی. اس کو یاد ہے کہ یہ کون ہے, اس کو ان کے نام یاد ہے, ان کو ان کے کھلونے یاد ہیں. تو اندازہ کیجئے کہ ماں کی وابستگی اپنے بچوں کے ساتھ کتنی گہری ہے. وہ کس قدر ان کو پیار کرتی, کبھی نہیں بھولتی, ہمیشہ پر امید رہتی ہے. اور جب دوسری جگہ گئے تو میں نے دیکھا کہ ویل چیئر پہ خاتون بیٹھی تھی, تو اشارے کر رہی تھی میرے پاس آؤ, میرے ساتھ ہاتھ ملاؤ. ان کی آنکھوں میں ایک ویرانی ہے, اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی ان کو پیار کرے, کوئی ان کو چھوئے. آپ اندازہ کریں کہ جب آپ اسکول سے گھر آتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے سب سے پہلے کس کو بلاتے ہیں, ماما کدھر ہے, ماما کدھر ہے, ان کو ماں دکھائی دینی چاہیے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک ماں کو سب سے زیادہ ضرورت اپنے بچوں کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ بزرگ ہو جاتی ہے. کیونکہ جب وہ جوان ہوتی ہے تو میں اکثر کہتی ہوں وہ شیرنی کی طرح ہوتی ہے, وہ ہر چیلنج کو فیس کرتی ہے. کبھی آپ ہاسپٹلس میں پیڈس کے وارڈ میں چلے جائیں, بچوں کو ڈرپ لگی ہوتی ہے, بچے آرام سے سو رہے ہوتے ہیں, لیکن ماں پھر بھی گود میں لے کے بیٹھی ہوتی ہے. کبھی نرس کو بلائے گی, کبھی ڈاکٹر کو بلائے گی, کبھی کچھ پوچھے گی. اس کی زندگی, اس کی سانسیں اپنے بچوں کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں, اور اس کی ایک بڑی ہائی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں کو تسلی دیتی ہے. بائبل مقدس میں ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے جہاں پر ایک لڑکا اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں تھا, اس کے سر میں شدید درد ہوئی. اس نے کہا ہائے میرا سر, شنومی عورت کا بیٹا. تو باپ نے کہا اس کو اس کی ماں کے پاس لے جاؤ. درد کا, دکھ کا, مشکل کا سلوشن ماں ہے. کتنی ہی تکلیف ہو, کچھ ہو, لوگوں کو ماں کی گود میں آ کے سکون ملتا ہے. اور آپ دیکھیں اس کی عظمت کہ اس نے اپنے بیٹے کو مرنے نہیں دیا, وہ بھاگی, اس نے اس کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کیا. اگر ایک ماں نوکری کرتی ہے, گھر میں کام کرتی ہے, ہر چیز مہیا کرتی ہے, ہر طرح سے اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کی عزت کرنا, ان کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری میں میں کہوں گی انکنڈیشنل لو سب سے بنیادی بات ہے. خود غرضی نہیں ہونی چاہیے کہ جب تک ماں سے کچھ مل رہا ہے, کوئی فائدہ مل رہا ہے, وہ ہمارے لیے پکا رہی ہے, دھو رہی ہے, لا رہی ہے, دے رہی ہے, وہ بہت اچھی ہے. اگر وہ پروفیشنل ہے, وہ کما کے لاتی ہے, آپ کو پیسے دیتی, کچھ کرتی ہے. جب وہ معذور ہو جائے, کمزور ہو جائے, تو کیا وہ آپ کی نگاہ میں کمتر ہو جاتی؟ ایک لفظ جس کے لیے اکثر والدین بہت منتظر رہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کو بولیں, ایک 3 حرفی جملہ ہے, آئی لو یو. آج میں آپ سے کہوں گی کہ کب آخری بار آپ نے اپنے ماں یا باپ کو یہ کہا؟ خاص طور پہ لڑکوں کے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے, یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی لیسن ہے جو ہمیں روز بتانا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے, میں جب یہ لیسن تیار کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ یسوع مسیح نے پطرس سے بھی 3 دفعہ پوچھا تھا کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اسے جواب سننا چاہتا تھا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ صرف یہ مدرس ڈے ایسا دن نہیں ہے کہ آپ اپنی ماؤں کو کہیں آئی لو یو مام, یا ان کو کوئی پھول دے دیجئے, کوئی کپڑے دے دیجئے, کوئی گفٹ دیجئے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہر روز اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو. محبت کا ثبوت فرما برداری میں ہے, عزت کا ثبوت حکم ماننے میں ہے. اگر آپ ماں باپ کے کہے میں نہیں ہیں, ان کا حکم نہیں مانتے, ان کے ساتھ بے ادبی سے گفتگو کرتے ہیں, ان کی کسی بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم خداوند کا ہی حکم مانتے ہیں؟ اور اس حکم کی سزا کتنی خطرناک, جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی سشنا کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. وہ لعنتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں, بڑھاپے میں اپنی ماں کو حقیر جانتے ہیں. اور یہاں تک لکھا ہے کہ اپنی باپ کو, ماں کو نہ لعنت دینی ہے نہ ان پر ہاتھ اٹھانا ہے. آج کے معاشرے میں بہت ساری ایسی ماؤں کو بھی ملی ہوں جن کے منہ اپنے بیٹوں کے ہاتھوں تھپڑ کھا کے لال ہوئے ہوتے تھے, اور وہ رو کے بتاتی ہیں. کئیوں کو گھسیٹ کر گھر سے نکال دیا گیا ہے. آپ سوچیں ہم کس معاشرے میں کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں. آپ کتنے بڑے افسر بن گئے ہیں, کتنی بڑی شخصیت ہے آپ کی, کتنا خوبصورت گھر ہے, کتنے اچھے مکان میں آپ رہتے ہیں, اس کی بڑی اہمیت نہیں ہے. آپ کو, آپ کی شخصیت کو اس وقت سمجھا جائے گا جب آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سنا جائے گا. کبھی مت کہیں یہ بیوقوف ہے, کبھی مت کہیں کہ وہ ان پڑھ ہے, کبھی مت کہیں کہ وہ جاہل ہے. اسی جاہل نے آپ کو بولنا سکھایا ہوگا جس کو آپ جاہل کہتے ہیں, جس کو آپ ان پڑھ کہتے ہیں. اسی نے آپ کو تیار کر کے اسکول بھیجا ہوگا. کبھی جائیے اسکول میں ایڈمیشن ڈے پہ بچے
رو رہے ہوتے ہیں ماؤں کے پیچھے، ماما کے پاس جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ پناہ ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے، تحفظ ہے اس کی گود میں. اور جب وہ اتنا کچھ اپنے بچوں پہ نچھاور کر دیتی ہے. آج جب میں یہ کلام تیار کر رہی تھی تو میں نے ایک بڑی اچھی اسٹوری پڑھی جو میں آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں، کہ جب ہٹلر کے دور میں اسرائیل قوم پر ظلم ہوا تو ان کے جو کیمپس تھے ان میں بہت سارے لوگوں کو لا کے رکھا جاتا تھا، ان سے کام کروایا جاتا تھا، کسی بھی چھوٹی غلطی پہ ان کو گیس چیمبر میں ڈال کے جلا دیا جاتا تھا. ایسا ہی ایک خاندان یہاں پر لایا گیا اور ان بچوں کے دادا اور دادی کو ایک دن پہلے گیس چیمبر میں ڈال کر مار ڈالا گیا. اگلے دن اس کے باپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا، رچرڈ اینڈ ڈیوڈ اس کے نام تھے، کہ تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ ہمیں گیس چیمبر میں جانا پڑے. جب وہ کام سے واپس آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو، رچرڈ کو دیکھا کونے میں بیٹھا زار زار رو رہا ہے. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کیا وہ ڈیوڈ کو لے گئے؟ کیونکہ وہ بہت ڈرپوک لڑکا تھا. اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تیری ماں کہاں ہے؟ اب حیران ہوں کہ اس نے رو کر اپنے باپ کو کہا، وہ بہت رو رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا، کہہ رہا تھا ماں میں گیس چیمبر میں اکیلا نہیں جا سکتا. اس کی ماں نے کہا تو اکیلا نہیں جا سکتا، میرا ہاتھ پکڑ لے. اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو لے کے اس نے کہا جب ہم وہاں جائیں گے تو میری گود میں ہوگا، تجھے ڈر نہیں لگے گا. اور وہ اسے اپنی گود میں لے کے وہاں ہلاک ہوئی. اندازہ کیجئے جو شخص ان کو وہاں لے کر گیا اس نے اپنی ڈائری میں کہا میں یہ واقعہ کبھی نہیں بھول سکتا، ماں کی ممتا اپنے بچوں پر قربان ہو جاتی ہے، وہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، سب کچھ کر بیٹھتی ہے تاکہ وہ ان کو محفوظ رکھے، ان کی زندگی کو وہ سلامت دیکھنا چاہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹرکس پہ، رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ماں کی دعا، جنت کی ہوا، مائیں ٹھنڈی چھائیں، بہت کچھ اور آپ نے دیکھا ہوگا ماں کے تعلق سے لکھا ہوتا ہے. یہ لوگوں کا مشاہدہ ہے، زندگی کا نچوڑ ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ مطلب ماں کی شخصیت جو ہے وہ بچوں پر کتنا اثر کرتی ہے. آپ سوچیں ہم ان کو واپسی پہ کیا دیتے ہیں، اتنا کچھ ان سے لینے کے بعد ہم کیا دیتے ہیں انہیں. میرا خیال ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں سب سے اچھی چیزیں جو ہیں وہ اپنے لیے لیتے ہیں اور کہتے ہیں امی تو گھر میں بستر پہ ہیں، ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں برانڈیڈ کپڑے پہننے کی، کوئی اچھی چیز لینے کی. بزرگ ہیں، بیمار ہیں گھر پہ. کبھی آپ نے دیکھا، میں نے کئی دفعہ دیکھا جب میں شاپنگ کرنے جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کئی نوجوان بیٹے، مبارک بیٹے ہیں، وہ ویل چیئر پہ اپنی ماں کو شاپنگ سینٹر میں لے کے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ماما آپ چوز کریں، اور وہ اٹھا کے اچھی سے اچھی چیز اپنی ماں کو دکھاتے ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک شاپنگ سینٹر میں مشاہدہ کیا، دیکھا، اور جیسے جیسے وہ چیزیں دکھاتے ہیں گو کہ اس کی زندگی کے تھوڑے سے سال رہ گئے، لیکن اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ خوشی اس کو ملتی ہے. کتنے تھوڑے سے لمحے ہوتے ہیں جس میں وہ آپ سے کوئی خوشی حاصل کرنا چاہتی ہے، آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتی، آپ کا پیار حاصل کرنا چاہتی. آئے گئے گھر میں کسی کونے میں ان کو، میرا خیال ہے کہ جب ماں باپ بزرگ ہو جاتے ہیں وہ کسی کام کرنے کے لائق نہیں رہتے تو ہم اکثر اس بات سے، نوجوان بچے شاید اگنورنٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ماما کو کھانا مل رہا ہے، سب کچھ ہے، بیڈ ہے، ان کا کمرہ ہے، اور کیا چاہیے. میرا خیال ہے ماں کو سب سے زیادہ آپ کی توجہ چاہیے، آپ کا پیار چاہیے. آج میری ماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس موقع پر میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ جب میرے سب بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی، اپنے اپنے گھر چلے گئے، تو میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو ہر روز ڈیوٹی پر جانے سے پہلے بیرون ملک رہتا تھا، امی کو فون کیا کرتا تھا، اور جس دن نہیں کرتا تھا تو امی سارا دن آگے پیچھے گھومتی تھی. میرے ڈیڈی انہیں کہتے تھے تو خود کر لے، کہتی تھی نہیں وہ کرے گا، میں نے اتنا کیا اب اس کی باری. اور وہ بہت خفا ہو جاتی تھیں جب ایک دن اس کا فون نہیں آتا تھا. اندازہ کریں ماں کیا توقع کرتی. جب میں آج یہ سوچ رہی تھی ماں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، بہت بڑی بات نہیں. کبھی آپ کوئی چیز لا کر دے دیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. کب آپ نے لاسٹ ٹائم اپنی ماں کے کندھے دبائے تھے، اس کو ہگ کیا تھا، اس کو کس کی تھی، اس کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. پھر بہت دفعہ مائیں جب بزرگ ہو جاتی ہیں ایک ہی بات بار بار کرتی رہتی ہیں، بچوں میں تحمل بالکل نہیں ہوتا، کہتے ہیں یار یہ 10 دفعہ میں سن چکا ہوں، یہ پھر وہی بات وہ بھول جاتی ہے. آپ سوچیں کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے ایک ہی بات کتنی بار اپنی ماں سے پوچھی تھی اور آپ کی ماں نے آپ کو بتائی. لیکن جب اس کا وقت آتا ہے ہم اپنا صبر، تحمل سب بھول جاتے ہیں. ہمدردی کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کا خیال رکھنا. میں کہتی ہوں ہمیں اس نگاہ سے اپنی ماں کو دیکھنا ہے جیسے مسیح یسوع نے دیکھا تھا. اس کو فکر تھی یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا فرض ہے، یہ میں نے کرنا ہے، یہ میرے آسمانی باپ کا حکم ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر مجھے دیا ہے، اور اس کو توڑنا گناہ ہے. اگر ہم ماں باپ کی عزت نہ کرنے کو گناہ سمجھیں تو ہم سب عزت کرنے لگیں گے.
کیونکہ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس میں ہماری بھلائی ہے، اس میں ہماری سرفرازی ہے، اس میں ہماری عزت ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ضروری نہیں ہے. کئی بچوں کو میں دیکھتی ہوں اپنی ماں سے انتہائی گستاخی سے بات کرتے ہیں، بے ادبی سے ان کو مخاطب کرتے ہیں. ہماری چرچ میں ایک دفعہ ایک خادم آئے، وہ بتا رہے، کہنے لگے جب میں ٹین ایجر تھا تو میں نے کسی بات پہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا روڈلی بولا، تو میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا تھا. وہ خادم جو تھے وہ کہنے لگے میں نے رکھ کے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پہ لگا. تھوڑی دیر کے لیے وہ بہت ہی پریشان ہو گیا. میں نے کہا خبردار، یہ میری تیری ماں ہے اور میری بیوی ہے، آئندہ سے اگر میں نے سنا کہ تو نے اتنی اونچی آواز کے ساتھ اس سے بات کی. جس سے ہم سیکھتے ہیں کہ گھر میں والد کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو سکھائے کہ ماں کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے. وہ سیکھتے ہیں. جب والد اپنی بیوی کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ نوٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. ایک رسپیکٹو وے ہونا چاہیے گھر میں گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا، تاکہ سننے والے خوش ہوں، پتہ چلے کہ اس گھر میں خداوند کے لوگ رہتے ہیں، کیسی گفتگو کرتے ہیں. رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ تو سر سفید والے کو اگر دیکھے تو اٹھ کھڑا ہو، اپنی جگہ سے اٹھ کے ادب کر، سلام کر اس کو. لیکن ہم آہستہ آہستہ ان بنیادوں سے سرکتے چلے جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بہت فرق پڑتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے، اس کی یہ مرضی ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں، ان کو ان کا مقام دیں. میں صرف ماں کی بات نہیں کروں گی، جہاں جہاں بھی یہ لکھا ہے بائبل میں، دونوں ہر جگہ یہ لکھا ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. یہ پہلا حکم ہے. آپ بتائیں ہم باقی حکموں پر کیسے عمل کر سکتے ہیں جب ہم پہلے ہی حکم پر عمل نہیں کرتے؟ ہم خدا سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں جو نعمت، جو برکت، جو خوشی ہمیں خدا نے گھر میں دی ہے، جب ہم اسی کی عزت نہیں کرتے؟ آپ بائبل پڑھ لیں، آپ بڑے بڑے مقام پہ پہنچ جائیں، آپ بڑی بڑی باتیں کر لیں، آپ لوگوں کے ساتھ بڑی عالمانہ گفتگو کر لیں، اور ماں کے ساتھ گھر میں تو تڑاں سے بات کریں، ادب سے انہیں مخاطب ہی نہ کریں، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے. بائبل میں لکھا ہے اگر تو بھلا چاہتا ہے، اگر تو عمر کی درازی چاہتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی باپ کی اور ماں کی عزت کرنا ہے. ان کو بڑھاپے میں حقیر نہیں جانا، کمزور نہیں سمجھنا. ان کی ایموشنل نیڈز جو ہیں، جو ان کی جذباتی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. چونکہ میں خواتین میں خدمت کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں اکثر مدرس ڈے پہ مائیں رو رہی ہوتی ہیں، اور سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی دردناک کہانی ہوتی ہے. کئی مائیں مجھے مل کر بتاتی ہیں کہ ان کے بچے ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. آج اس پلیٹ فارم سے میں تمام بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی، اپنی ماں کی عزت کیجیے، یہ سمجھ کر، یہ جان کر، اس حقیقت کو پہچان کر کہ یہ خداوند کا حکم ہے. ہمیں اس کی فرما برداری کرنی ہے کیونکہ یہ واجب ہے. یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ ہم اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کریں. تو موتیس کو جب پالوس نے خط لکھا تو اس نے کہا اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا سیکھیں. ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے یہ کہ ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں، کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں بائبل میں اس بات کو پڑھتی ہوں، یوحنا اس کو اپنے گھر لے گیا، کسی ہوم میں نہیں لے گیا، کسی نرسنگ کیئر سینٹر میں نہیں لے گیا، اس کو اپنے گھر لے گیا. اس کو پتہ ہے ماں گھر کی انوائرمنٹ میں خوش ہوتی ہے، اس کو خوشی ملتی ہے، اس کو برکت ملتی ہے، وہ گھر بناتی ہے اور وہ گھر میں رہنا چاہتی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں کی، ان کے جیتے جی قدر کریں. جب وہ دنیا سے چلے جائیں ان کی قبر پہ کوئی اچھی آیت لکھ دیں، ان کے میموریل سروس پہ ان کے بارے میں بہت سارے قصیدے پڑھتے رہیں، ان کی تعریفیں بیان کرتے رہیں. میں سوچتی ہوں ہر روز اپنی ماں کو کوئی نہ کوئی ایسا ٹیکسٹ میسیج کریں جسے پڑھ کر وہ خوش ہو جائے. ایک خادم نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ مدرس ڈے پہ ایک براس کے اوپر اپنے جذبات لکھ کے کہ ماں میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں، تیری قدر کرتا ہوں. بڑی پڑھی لکھی، بڑی اعلیٰ افسر تھی. تو کہتے ہیں میں نے وہ تقریباً زیادہ کاسٹ بھی نہیں تھی، 1000 روپے کا گفٹ تھا، لے کے تو اپنی ماں کو دیا. تو کہتی ہے مرنے کے دن تک وہ اس کے سرانے لگا رہا. اس کو اس کی کاسٹ کا نہیں پتا تھا، اس کے اوپر جو لکھے ہوئے الفاظ تھے اس کی روح کو ہر روز خوشی بخشتے تھے، تازگی بخشتے تھے، کیونکہ اس نے اس میں اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا. تو عظیم ہے، تو قابل قدر ہے، تو پیار کے لائق ہے، تو عزت کے لائق ہے، میں تجھے پیار کرتا ہوں. یہ الفاظ اس نے اس پر لکھے. آپ اندازہ کریں کہ جب اس کے گھر سے وہ چیزیں، انہوں نے کہا سب سے جو اس کے لیے پریشس چیز تھی وہ یہ تھی جو اس کے بیٹے نے اس کو دی. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں کب آپ نے آخری بار اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا؟ بہت مشکل ہے. آج کل تو تھینک یو بھی نہیں کہتے بچے اپنے ماں باپ کو، بھولتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. میں اسکول میں ہوتی ہوں کہ دفعہ بچے ان کو کوئی چیز دے لے کے چلے جاتے ہیں، میں پھر ان کو واپس پلاتی ہوں. کیا بولنا ہے؟ شکریہ. ہم اس لفظ سے بھی
بے بہرا ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی کیا ویلیو ہے, کیا عزت ہے, کیا احترام ہے. جب ہم اپنے خداوند کے اس حکم کی فرما برداری کریں گے, میں آپ کو بتاؤں آپ کی زندگی میں برکت آئے گی, سرفرازی آئے گی, خوشی آئے گی, شادمانی آئے گی. اور پیچھے کیا ہے؟ ماں کی دعا. جب ماں دعا کرتی ہے تو سب چیزیں بدل جاتی ہیں. ماں کی دعا سے بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. ابھی میں ماؤں کو کلام نہیں سنا رہی کہ میں ماؤں کو بتاؤں کہ آپ کی دعائیں کیا کچھ کرتی ہیں. میں نوجوانوں کو کہوں گی ہم سب کو اپنی ماؤں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. وہ ہمیں سنبھالتی ہیں, ڈوبنے سے بچاتی ہیں, پھسلنی جگہوں سے بچاتی ہیں, آزمائش سے بچاتی ہیں. اور خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کی مائیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں, ان کے لیے دعا کرتی ہیں. ان کا تحفظ ہے اس میں, ان کی تسلی ہے اس میں. آخر میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی. بائبل مقدس میں مثال کی کتاب کے 23ویں باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے, اپنے ماں باپ کو خوش کر اپنی والدہ کو شادمان رکھ. اپنے ماں باپ کو خوش کر اور اپنی والدہ کو شادمان رکھ. اگر آپ کے گھر میں آپ کی ماں آپ سے خوش ہے تو آپ خوش نصیب بیٹے ہیں, خوش نصیب بیٹے ہیں اگر آپ کی ماں آپ سے خوش ہے. اور آج میں سمجھتی ہوں کہ آج شام ہم سب نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو یہ وعدہ کرنا چاہیے, ہم اپنی ماں کو رلائیں گے نہیں, ان کی دل آزاری نہیں کریں گے, ان کی بے عزتی نہیں کریں گے. ماں کامل نہیں ہوتی, وہ غلطی کرتی ہے, وہ کچھ نہ کچھ ایسا کہہ دیتی ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا. آپ نے بھی بچپن میں بہت کچھ ایسا کہا اور کیا جو اس کو اچھا نہیں لگتا تھا, لیکن اس نے تحمل سے برداشت کر لیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں. لیکن ایک وقت آپ کا بھی ہے جب آپ ان کو کہیں کوئی بات نہیں, ماں ہے کہہ دیا تو کیا ہوا, بجائے اس کے کہ ان کی بے عزتی کی جائے, ان کو برا بھلا کہا جائے, ان کو کہا جائے کہ آپ تو عزت کے لائق ہی نہیں ہیں. کلام میں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک آپ دیکھیں کہیں بھی کوئی آیت ایسی نہیں ملتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر آپ کے والدین ایسے ہیں تو ان کی عزت نہ کریں, بلکہ لکھا ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے, تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. آج میری دعا ہے ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے بچے جو ہیں وہ ایسے ہوں جن کی عمریں دراز ہوں, جن کا بھلا ہو, جو خدا اور انسان دونوں کی مقبولیت میں بڑھیں, اور وہ قداور ہوں. اور ہماری بیٹیاں جوانی میں محل کے کونے کے تراشے ہوئے پتھروں کی مانند ہوں, ہمارے بیٹے خوبصورت نوجوان پھلدار درختوں کی مانند ہوں, اور ہمارے بچوں کی مہک ایسی ہو اس کھیت کی مہک کی مانند جسے اوپر سے خداوند نے برکت دی ہو. آئے ہم آنکھیں بند کریں گے اور دعا کریں گے. قادر مطلق خدا باپ, میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتی ہوں. اپنی کلیسیا کے ملک کے تمام نوجوانوں کے لیے آج دعا کرتی ہوں, انہیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کا, خدا کے حکم کی فرما برداری کرنے کا بڑا فضل اور توفیق دے, تاکہ بھلا ہو, عمر کی درازی ہو, اور اے خداوند گھروں میں اور ملک میں تیری بادشاہی آئے, تیری عزت ہو, تیرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور ہاتھوں سے لکھے ہوئے الفاظ کی قدر کی جائے. خداوند میں تیری منت کرتی ہوں خدا, ہر طرح کی بغاوت کو, سرکشی کو, بے ادبی کو یسوع کے نام سے گھروں سے دور کر دے اے خدا, اور فرما برداری کا روح دے, تابع داری کا روح دے, تاکہ تیرا بیٹا یسوع مسیح ہمارے گھرانوں میں عزت اور جلال پائے. ماں باپ اے خدا ہر وقت اپنے دل سے اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہوئے دکھائی دیں, نہ کہ آنسو بہاتے ہوئے, بلکہ خداوند ہر ایک گھر میں تیری خوشی اور تیری شادمانی آئے. آج کے دن اے خداوند میں دعا کرتی ہوں یہ کلام کی سچائی دلوں میں گھر کرے اور بچے اپنے والدین کی قدر کریں, یسوع مسیح کے نام سے آمین.